اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ لائق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اس رائے باری تعالیٰ کو راضی کرنا۔ دنیا میں مائیں ہیں، ہر ایک کے حقوق ہم پر ہیں، رشتے داروں کے بھی ہیں، پڑوسیوں کے بھی ہیں، دوستوں کے بھی ہیں، حقوق ہی حقوق۔ لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اگر فرق مراتب میں کوئی زندگی، فرق مراتب ضروری ہے۔ ماں باپ ہیں، دوسرے عزیزہ ہیں، باپ کا حق بھائی سے بھی بڑھ کر کے ہے، اسی طرح اللہ کا حق باپ سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو، کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں ہو گئے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک صحابی تھے اور رات میں سوتے نہیں تھے، روزہ رکھتے تھے، بیوی سے تعلق کم رکھتے تھے۔ ایک صحابی جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت فلاں شخص بیوی کے جاتے ہی نہیں، روزہ رکھتا ہے، یہ بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تمہاری یہ بات پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں، یہ حق تلفی ہے، یہ تمہاری حق تلفی ہے۔ لزوجک ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِلْعَيْنِكَ لِحَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے ضعیف کا بھی حق ہے۔ حقوق، جامع الحقوق ہماری کتاب ہے، جامع الحقوق، حقوق کو ادا کرنا فرائض میں سے ہے۔ ایک حدود ہیں، ایک حقوق ہیں۔ نفس کا بھی ہے، نفس کا حق یہ ہے کہ پیٹ میں کھانا دیجیے آپ کو، کسی درجے موسیٰ بھائی کبھی آئس کریم بھی کھلا دیجیے، آئس کریم کا درجہ روٹی کا نہیں ہوگا، روٹی کا حق ہے۔ اسی طرح جتنے حقوق ہیں انسانی یا حیوانی، سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ ہی لائق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ارضائے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس کی فکر ہر مسلمان کو ہر وقت ہونا چاہیے، ہر عمل، کھانے میں، پینے میں، ملنے میں، بیٹھنے میں حق ہے اس کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھا، ایک شخص آتا ہوا نظر آیا حضور کی خدمت میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی تھی، فرمایا کہ بے ساخل عشیرہ، یہ بہت برا آدمی آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت برا آدمی آ رہا ہے۔ جب وہ آ گیا تو اللہ نے لہ کلام، اس سے کلام نرم کیا، بیٹھایا۔ اب ان کو کہا جائے، حضرت عائشہ تیسری بھی آئی گئی تھی کہ اسی بات پوچھے، وہ کہ یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے کہا تھا برا آدمی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایسا چاہ پانی کا انتظام کیا، یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ فرق ہو گیا حضور کے عمل میں، برتاؤ میں، اور کیسے میں فرق ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ علم کے لیے تھا کہ ایسا آدمی ہے، یہ اس کا حق ہے، حق کے ضیافت سے میں نے ادا کیا ہے، دونوں کو جمع کیا۔ حق کے ضیافت، مہمانوں کا حق ہے، کتنی برا ہے، حق ہے۔ علماء نے تصدیق دیا، ہمارے حضرت بہت ہی سب باتیں بیان کرتے ہیں، ماشاء اللہ۔ وہ حق اے عائشہ، کب ہم کو تم نے سخت کلام پایا ہے،
وہ بات تو علم کے لیے میں نے یہ کہا، حضور نے نہیں کہا، یہ علماء نے کہا ہے. وہ بات جو کہی ہے وہ علم کے لیے کہا ہے، تم کو معلوم ہو جائے کہ آدمی ایسا ہے. لیکن یہ جو ہم نے چائے پانی کرایا ہے یہ اس کا حق تھا. مہمانوں کا بھی حق، تمہارے ضیف کا بھی تم پر حق ہے. ضیف مہمان کا بھی حق ہے. ان لضیف کا علیہ کا حق ہے. آپ نے بجلی میں اگر چڑیا رکھی ہے اس کا بھی حق ہے. بجلی اگر پانی اس کا حق ہے. کیوں تم نے مقید کیا؟ اگر نہیں کرنی چھوڑو اس کو اپنی جگہ پر. جب تم نے رکھ لیا تب اس کا حق ہے. یہ اسلام ہے. اسلام میں لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے. نہ خود ضرر برداشت کرو نہ کسی کو ضرر دو. حضرت تھانوی نے 3 گھنٹہ اس پر تقریر کیا پانی پت میں. ماشاء اللہ. لا ضرر ولا ضرار. اسلام میں ضرر اور ضرار کا وجود ہی نہیں ہے. لا ضرر نہیں. اگر ہم کرتے ہیں کہ ہمارا پھیل اسلام کا پھیل نہیں، اسلام بدنام نہیں ہو سکتا. حضور کی تعلیمات سب مدون ہیں. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حق کے ضیافت الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کامل دین کے دے کر بھیجا تھا. کامل عقائد کے اعتبار سے بھی کامل. شرک کی کہیں بو نہیں آئے گی حضور کی تعلیم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور توحید کی بحث کیا، مکمل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آلاء اللہ آیات اللہ کو بیان کیا، یہ نعمتیں ہیں یہ ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بھی بحث پوری کیا اور نعمتوں کو بھی بیان کیا. پھر موت، ماں بعد موت کو اتنا بیان کیا نہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا نہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا. یہ حضور کا تجدیدی آخری نبی تھے. اس بنا پر آخری بات کی جب آخری اپنے موت سے غافل نہ ہو کہ نہیں. جو موت کو یاد کرتا ہے وہ مجھے ثواب ہے. موت کو یاد کرنا. اکثر ذکر حادم اللذات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر جو توڑ دینے والی موت ہے اس کو یاد کیا کرو. حق ہو گیا کہ نہیں؟ اکثر ذکر حادم اللذات. جیسے ہمارے علماء نے موت کا مراقبہ بہت کرایا ہے. امام غزالی وغیرہ نے موت کا مراقبہ، جو مراقبہ آتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں مراقبہ کیا ہے. ایک تو اللہ کا مراقبہ موجود ہے اور ثانوی درجے میرا خیال ہے کہ موتی کا مراقبہ کراتے ہیں امام غزالی وغیرہ نے بھی. مرنا ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. خیر کنائے فلاں غنیمت شمار عمر. ہم لوگ تو اسی مرحلے میں ہیں. خیر کنائے فلاں غنیمت شمار عمر. لا پیش تر کی باغ برائے فلاں نماز. خیر کنائے فلاں، اے فلاں خیر کرو، اس سے پہلے کہ یہ آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ موت کا مراقبہ فرماتے تھے. یقال کل یوم مات فلان و فلاں. حضرت عمر کا بقولہ ہے، کام کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں مراقبہ خالی ماتھانوی نے اور انہوں نے قائم کر دیا ہے، سب وہاں سے چلا رہا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم استنجے سے نکلے باہر، تیمم فرما لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی موجود ہے، آپ نے تیمم کیوں فرما لیا؟ کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ سکوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت کا استحضار. حضور نے صرف موت کو کہا نہیں ہے، تعلیم نہیں دیا ہے، ذکر نہیں ہے، عملی چیز پیش کیا کہ نہیں یہاں پر. اسی وجہ سے ایک صحابی تھے حضرت عمر کتنے بڑے صحابی. یقال کل یوم مات فلان و فلاں. یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. کہا جاتا ہے اخبار پڑھیے، ابھی پڑھیے یہ وہ. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. یہ مراقبہ موت لوگ کہتے ہیں بدعت ہے.
سب سے اہم چیز تصوف کی مراقبہ ہے مولانا. اس کا انکار بھی مجھ سے بھی ایک بہت بڑے آدمی تھے, مولانا یہ مراقبہ اور کیا چیز ہے؟ میں نے مراقبہ دی قرآن حدیث میں سب میں موجود, چپ ہوئے بہت. کہا آج تو مجھے جواب ہی نہیں دیا. اگر مقلد تھے بہت پڑھے لکھے, میں کیا مولانا کہ مراقبہ ہوا یہ تصوف تو کیا چیز؟ میں تصوف یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی اصلاح کرو, یہ تصوف. زبان کو درست کرتے ہو, ہاتھ کو درست کرتے ہو, دل کو بھی درست کرو, یہ تصوف. مراقبہ میں نے کہا مراقب اللہ تعالیٰ حدیثوں میں ہے مراقبہ کرو. لیکن خوش ہو گئے, بہت بڑے عالم تھے بہت ممکن ان چیزوں کے. کہا لیکن ایسا جواب مجھے کسی نے نہیں دیا تھا. راقب اللہ کا مراقبہ کرو, اللہ کو سامنے پاؤ. حضرت عمر کا معمولی مراقبہ ہے. یقال کل یوم مات فلان و فلاں, یقال یومن مات فلاں. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا. ایک دن یہ بھی کہا جائے گا کہ عمر مر گیا. خیر بلائے فلاں وغیرہ شمار عمر لا پیشتر کی بانگ برائے فلاں برائے راضی کرنا. اسی دنیا میں اسی زندگی میں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. اصل یہ فکر اس کی ضرورت کو محسوس کیا. ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی کہ نہیں؟ سعادت مند باپ ہمارے بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم کما رہے ہیں, فکر رہتی ہے. بہت سے لوگ بال بچوں پر بھی ترجیح دیتے ہیں, بہت سے الگ بھی ہے, لیکن ایک بار عام طور سے فکر تو ماں باپ فکر ہوتی ہے. والد صاحب تھے سر پر مزدار دبانے, نہیں بابو تم مت دباؤ, لیکن میں اپنا کام کرتا تھا پیروں دباتا. میں نے اپنے گھر میں سے پوچھا کہ ہم نے ابا کی خدمت کیا کہ نہیں؟ کہا بہت نہیں بہت کیا. مجھے کچھ یاد نہیں, صرف والد صاحب یاد رہتے ہیں ہمارے نہیں ہم نے خدمت کیا کہ نہیں. کہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ارضاء باری تعالیٰ اس کو کہتے ہیں. ارضاء باری تعالیٰ, رضا باری تعالیٰ نہیں, ارضاء یہ کیا ہے؟ افعال کا ہے. ارضاء باری تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے. مولانا شریف لوگ ماں باپ کی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بیوی بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دوست احباب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کی میں خدمت کرتا تھا, محبت کرتا تھا, وہ نہ رہا تب کیا ہو؟ کیسے یہ سوالات؟ فرمایا اس کے ملنے والوں سے ملا کرو, اس کی انہیں کی خدمت ہو جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ضبط تعلیم. وہ نہیں ہے اس کے لڑکے بچے بھائی ہوں ان سے ان کی وہ سوچ کر کے کہ فلاں کا بھائی ہمارے دوست کا بھائی ہے, یہ بھی ہمارا ہے. یہ حقوق کی رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سکھائی. اعلیٰ اللہ کو بیان کیا, نعمتوں کو, شرک کو چکنا چور کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لا تشرکوا باللہ, لا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اشراک باللہ کبائر میں سے اکبر الکبائر اشراک باللہ ہے ہی نہیں. اکبر الکبائر پوری خدا کی رعایت, خدا کے حق کو پورا بیان کیا, صرف مخلوق کا بیان کیا. لوگوں کے ساتھ نرمی معاملہ کرو, لین اختیار کرو. لا تمشِ فی الارض مرحا, اکڑ کے زمین میں نہ چلو. لین کلام کو نرم کرو, سخت نہ کرو. خود حضور کی تعلیم اللہ کو نے تعلیم دیا ہے, جو تو آپ پاس آئے نرم کلام کیجیے مخاطب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کی ان تعلیمات پر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو بیان ہے. میں نے بیان کیا تھا وہاں, آپ لوگ درکیسر میں بہت بڑا مجمع تھا, میں نے یہ حدیث بیان کیا تھا اور بیان کیا تھا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ جنت میں بکثر کس چیز سے لوگ جائیں گے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ, جنت میں لوگ کس چیز سے زیادہ جائیں گے.
فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. ابن قیم نے کہا، بہت بڑے عالم جانتے ہی ہیں، پورا سعودیہ وغیرہ انہیں پہ چلتا ہے. ابن قیم نے فرمایا کہ تقوی ہوگا تو اللہ کا حق ادا ہوگا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی تقوی سے ہوگی. ابن قیم نے کہا کہ جب حسن خلق ہوگا تو مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہوگی. جب ان دونوں حقوق کو ادا کرتا ہے تو آدمی صالح ہو جاتا ہے، اور صالح آدمی جنت میں جائے گا. یہ تو علامہ ابن قیم نے کہا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں اصل تقوی اللہ ہے. جب تقوی اللہ ہوگا تو حسن خلق بھی آ جائے گا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا آپ کو ایک ساتھ بے ادبی کرے گا، حق تلفی کرے گا. حضرت فرمایا، میں نے بیان کیا تھا بہت 10,000 کا مجمع تھا، 4-5 کا. حسن خلق بہت بڑی چیز ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ہے کہ حدیث، میں مکارم اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا. حقوق کی رعایت، مہمانوں کے حقوق کی رعایت. ایک مہمان گیا، مشرک تھا بھی، پخانہ کر دیا، حضور نے دھویا خود اس کے بستر کو. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ہم موجود ہیں، آپ دھو رہے ہیں. فرمایا میرا مہمان تھا، اس وجہ سے میرے ذمہ ہے کہ اس کو دھوؤں، اس سے پیشاب پخانہ کر دیا تھا. کہا اگر تم لوگ چاہتے ہی ہو تو پانی گراؤ، میں دھوؤں گا. دھونا، ہاتھ لگانا خود لیا. یہ حقوق حضرت عائشہ کے حقوق یہی ادا کیا ہے. ہر ایک عورت آئی، بولی تھی، وہ کانپنے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کانپنے لگی. فرمایا یا مسکینہ علیک بالسکینہ، اے مسکینہ سکون اختیار کرو، میں وہی ہوں جو خشک روٹیوں پر بکریاں سے آیا کرتے تھے، ان کو تسلی دیا. بوڑھی عورت پکڑ لیتی تھی ہاتھ اور گلی میں لے آتی تھی اور دیر دیر بات کرتی تھی. وہ حضور یہ بھی نہیں کہتے چھوڑو، یہ بھی نہیں کہتے تھے. یہ لکھا ہوا ہے علیک بالسکینہ. حقوق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے حقوق. سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرو ہر موقع پر. مراقبہ یہی کرایا جاتا ہے تصوف میں کہ اللہ کا مراقبہ ہو، کھانے میں، پینے میں، بازار میں، ہوائی جہاز. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈر. یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ سے ڈرو. اللہ باری جو اللہ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے آدمی، اللہ خوش ہو جاتا ہے. دنیا معفویت دے دے کچھ کمی نہیں. گورنمنٹ خوش ہو جاتی ہے نا، ایک بارش زمین کی لاکھوں روپے دے دیتی کہ نہیں. اللہ خوش ہو جائے ایک مرتبہ سبحان اللہ کیسے بخش دے، سب گناہ ہونا معاف، چل جنت میں. جنت الفردوس میں ہمارا کیا کوئی بگاڑے گا؟ اللہ میاں کہیں گے ہمیں بگاڑو. یہاں یہ کوئی فوج یہاں کی نہیں ہے، وہاں کی امریکہ کی، روسی، کچھ نہیں، کار بیکار. یہ تو خود ہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھے عرش پر، سب کو موت دے دیا. جبریل اسلام بھی نہیں رہے، ملک الموت بھی نہیں رہا. فرمایا لمن الملک اليوم، بتا آج کے دن کس کا ملک ہے؟ آؤ صدر وزیر و بادشاہ آؤ بتلاؤ کس کا ہی ملک ہے. کوئی رہے تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. واحد قہار کا ملک آج کوئی بول نہیں سکتا، سب مر گئے، بولے گا. یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے بھی حقوق اپنے حقوق بیان کیا، فوراً ماں باپ کے حقوق بھی بیان کیا. اطعام اشراک باللہ سب سے برا. اطعام توحید کے بعد میں کھانا کھلانا. اطعموا الطعام وحدوا اللہ واعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق دیکھیے، حضور کی دیکھیے، ترتیب ذرا دیکھیے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. اللہ کے بعد ان کا حق ہے. سب سے تم کو وجود میں لانے والا اللہ ہے، اور ظاہری اسباب ماں باپ ہے. اس وجہ سے فوراً ماں باپ کے حقوق کو اللہ کی بتلایا ہے. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام، کھانا بھی کھلایا کرو.
خالی عقیدہ ہی نہیں، عمل بھی کچھ کرو. عبد الرحمان، اللہ کی عبادت. کیا کوئی کرے گا؟ نہیں کر سکتے. کھانے کے علاوہ اسی سے کچھ ترافی ہو جائے گی. یہ میری تحقیق ہے، یہ اور تشریح کہیں نہیں ملتی ہے. اللہ نے کہا عبد الرحمان، پھر کھانا کھلائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو، امتیوں کو آسانی، کیا تمہیں عبادت کرو گے جائے، ارے اس کی ترافی کے لیے کھانا نہ کھلا دیا کرو، اسی سے تمہارا نبڑ جائے گا کام. اور یہ بھی نہیں کر سکو تو سلام کر دیا کرو. زبان دکھانے میں کیا ہے؟ اطعم الطعام، عبد الرحمان و اطعم الطعام. کھانا کھلانا ہے مشکل نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا بخل کی بنا پر، یہ نہ ہونے کی بنا پر. افشا، اس میں کون سا بخل ہے؟ افشاء السلام. تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. 3 عمل دیکھتے ہیں. اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت، اللہ کے مرضی کے مطابق عبادت، دل سے عبادت. کھڑے ہو جاؤ. انی وجہ تو اے اللہ، ہم نے آپ کی طرف چہرہ کر لیا، اب آپ جائیے. انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بس اتنا سب اللہ کا حق ہے. یہ اطعام کھانا، ایک روٹی کا ثواب اتنا ہوگا کہ پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکی ہوگا. آتا ہے کہ ہلکا رہے گا، روایت ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا یاد رکھا جائے، رکھو. اطعم الطعام. یہ بھی نہیں ہو سکے تو سلام کا افشا کر. یہ ترتیب ہے، اس میں کوتاہی اطعام طعام سے کرو اللہ کے بعد، اور اس میں افشاء سلام سے. عبداللہ ابن مسعود برابر بازار جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہیں، کچھ خریدتے تو ہے نہیں، رہے تب تو خریدے، پیسے بھی نہیں. صحابہ تھے. کہا اے توند والے، پیٹ رہا ہوگا ان کو، اے توند والے، اتنا نہیں سمجھتا، میں اس لیے بازار جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع زیادہ ملے. اطعام. اسی میں مرتب تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے. 3 ہی ہے عمل، 3 عمل کرے. دیکھیں وہاں جائے گا معلوم ہے کہہ رہے. عبد الرحمان، رحمان کی جہاں تک ہو سکے کوشش کرو. تم کیا حق ادا کرو گے عبادت کے؟ دیکھیں عبادت کر کے رو جل. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ 3 مرتبہ فرماتے تھے. ہر ایک موقع تھا الحمدللہ کہتے کہ الحمدللہ ہم کو نماز کی توفیق ہو گئی. یہ نہیں کہا استغفر اللہ، اے اللہ ہم نے کیا تو ضرور، لیکن اس کے اندر نقائص ہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قلب مبارک میں ایسی حرکت ہوتی ہے کہ حالی میں پانی ابل رہا ہے، اس طرح حرکت ہوتی ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیسی نماز، لیکن اس کے باوجود استغفر اللہ. معلوم ہوا طریق یہی ہے کہ سب کچھ کرو لیکن اپنے کو کم سمجھو، گنہگار سمجھو، خطاوار سمجھو. بس یہی طریق مولانا، یہی سمجھ میں آ گیا سب کامیاب. اسی کی معرفت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا آدمی. نماز وغیرہ سب اس کے آلات ہیں، اصل تو یہی ہے. جھکا دو اپنے کو خدا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین کے لیے. بس نیت درست کرنا ہے. بہت زیادہ اس شریعت میں اعمال نہیں ہے، نیت کے پر ہے. نیت پر بتا، نیت تو ٹھیک رکھو. اللہ کے رضا کی نیت، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا کی نیت میں کیا دشواری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طریق کو آسان فرمایا. پہلے آپ لوگ گجرات سے آتے کتنے دن لگتے، اگر آتے کار سے آتے یا ٹیمپو سے، کتنے جلدی آ گئے. ہوائی جہاز سے طریق کو آسان کر دیا کہ نہیں اللہ نے. تو اللہ نے ظاہری طریق کو تو آسان کیا، باطنی طریق کو مشکل کر دیں گے. جو اپنے یہاں پہنچنے کا، ہمارے تک پہنچنے کے لیے تو آسان، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے مشکل نہیں. ایک مرتبہ دل سے کہو اللہ. ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. ماں وہی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
ایک مرتبہ اللہ کا دنیا و معافی ہے تو بہتر ہے. ایک مرتبہ اللہ کا وہ اللہ وہ ہے جی برگد کے ایک چھوٹے سے دانے کو پورا سایہ دار درخت بنا دیتا ہے. وہ ذات وہ ہے. چاہتا ہمارے گاؤں میں ایک برگد تھا, ہم کو تو وہی یاد رہتا ہے. پورا آدھا گاؤں چھکے ہوئے تھا, اسی میں ہم لوگ جا کے پناہ لیتے تھے. کوئی اے سی پنکھا تو نہیں تھا اس میں, گرمی ہوتی تھی درخت کے نیچے پانی ممی سے سبھی لوگ رہتے تھے, بڑے چھوٹے سب دادا سب. وہ ایسا درخت تھا ہمارا کہ ایک سر کا پانی روک دیتا تھا, آنے نہیں دیتا تھا گھنا. تو مجھے یاد آیا جب یہ کہا تھا میرے گاؤں کی یاد آ جاتا ہے. اسی زندگی گزری ہم گاؤں کی. ایک بار اللہ تعالیٰ کی شان کیا کوئی ہے بات. اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بالسلام. سلامتی سے داخل ہو جاتا. یہ روایت یہ حدیث میں نے بیان کیا تھا. عبداللطیف بھائی تھے ادھر آپ لوگ طرف, بہت کون ہے پتا وہ جگہ ہے جہاں مکہ کا بڑا وہاں بیان کیا میں نے. عبداللطیف بھائی تھے, کہا مولانا بڑا اچھا کیا بیان کر دیا. کھانا کھلانے میری بیوی دار روکتی تھی, آپ نے بیان کر دیا بہت ٹھیک, ہمارا معاملہ حل ہو گیا ہمارا. بہت کہا کہ بیوی روکتی تھی, بہت پڑھا کا آدمی تھے, بہت ہم لوگ رہے وہاں. وہ نام دے آپ مجھے جہاں ہے الحمدللہ پوچھیے گا. بہت وہاں بھی جانا آنا بہت ہوا. بہرحال اطعام سب سے کھانا کھلایا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو, اسیر کو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. باوجود اپنی ضرورت کو علی حبہ, اس کھانے کی ان کو خود ضرورت ہے, بھوکے ہیں جن کو کھلاتے ہیں. اللہ تعریف کر رہا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے لیے کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے. کھانا روٹی بہت بڑی چیز ہے. کہتے ہیں بھوک لگتی ہے اور پھر روٹی مل جاتی ہے, کتنا شکر ادا کرتا ہے. بھوک کی تلافی کے لیے اللہ نے روٹی بھی بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو پانی پلا دیا تھا, سب جانتے ہی ہوں گے, کچھ نہ کچھ تشریف لے گئے. گھاٹ تھے, کنواں تھا, وہ بجائی لڑکیاں اپنے بکریوں کو یا گائے کو, بکری رہی ہوگی دیکھے, بہت دیر پوچھا. موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے. یہ بچی کیا بات ہے, تو کھڑی ہے, کیا کرے, مرد ہیں, زوراور ہیں, ہم لوگ لڑکی ہیں, باپ ہمارے بوڑھے ہو چکے ہیں. شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام رحمت شفقت عنایت جو انبیاء کا اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے. کہا بیٹی رہو تم, میں پلا دیتا ہوں پانی. اب وہ مجمے میں گھس گئے, پلا دیا, لے دے دیے. وہ عورتیں گئی لے کر کے. ادھر موسیٰ علیہ السلام دھوپ سے نکل کے اس سائے میں جا کے بیٹھ گئے اور مانگا, اے اللہ میں بھوکا ہوں, روٹی دے. موسیٰ علیہ السلام روٹی کے تھی وقت, اے اللہ میں بھوکا ہوں, روٹی. شعیب علیہ السلام نے پھر بلایا کہ تو اچھا لڑکا ہے. لڑکیوں نے اشارہ کیا, پھر شادی بھی ہو گئی. لیکن روٹی کی حضرت علی نے کہا کہ انہوں نے روٹی کی لفظ نہیں کیا خواہشی, لیکن حضرت علی کی روایت ہے کہ انہوں نے روٹی مانگا. روٹی ایسی چیز ہے, لکھا وہیں پر کہ اگر بھوک نہ ہوتی تو آدمی سب فرعون ہو جاتے. بھوک ویسے سب ٹوٹ جاتے ہیں. بھوک ایسی چیز ہے, بڑے بڑے لوگ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. روٹی اللہ تعالیٰ کھانا مل جائے, اللہ کا شکر. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. انانیت, بھوک لگتی ہے سب انانیت ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا ہے شکر ادا کریں. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام بغیر حول منی ولا قوہ. یہ بھی ایک روایت ہے ابو داؤد میں. ماشاء اللہ تھا کہ ملی تھی, بہت خوش تھے. ایک سال گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
اللهم اطعمني وسقني من غیر حول، الحمد للہ الذی اطعمنی من غیر حول منی ولا قوة، بغیر حول قوت ہم کو روٹی دے دیا ہے. ابو داؤد. گناہ معاف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے سب انتظام کر دیا ہے. اتنا کر لو، کیا مشکل ہے، کر لو. کھائے ہوتے دیتے الحمدللہ کہنے میں کیا دیر لگے گی، کر لو الحمدللہ بھی کر لو. کھائے نہیں شروع میں بسم اللہ کر لو، الحمدللہ کر لو، حق ادا ہو جائے گا. یہ کھانا تمہاری سب عبادت. احتسب نومتی کما احتسب قومتی، حضرت معاذ کا مقولہ ہے نہیں والا. میں اپنے سونے کو بھی عبادت سمجھتا ہوں جیسے تہجد کی نماز پڑھنے کو. نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہے کہ ہم سو رہیں گے، دل دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو مزید عبادت کریں گے، فجر کو اٹھ جائیں گے، وہ سب عبادت ہے. کتنا عمدہ. صحابی دعا کر سکتے تھے احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے میں اپنے نوم کو عبادت نہیں کرتا ہوں، سونے کو، جیسے ہی تہجد نماز پڑھنے کو نہیں کرتا. اللہ نے دین کو آسان فرمایا. اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان ہے. ایک اللہ کا ایک اللہ کہنے کا دنیا معافی ہے. ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر پوری دنیا میں سما نہیں سکتا ہے. ارضاء باری تعالیٰ کو راضی کرنا سب سے بڑی چیز عبادت ہے. اس کے بعد اطعام ہی ہے، افشاء سلام. یہ اصول آداب اسلام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اگر یہ چیز رہی، بس سوچنے کی، تھوڑی سی حرکت دینے کی اپنے قلب کو ضرورت ہے. کچھ نہیں. بہت زیادہ مجاہدات تو اب لوگوں نے معافی کر دیا ہمارے بزرگوں، لیکن سنت کی اتباع یہ ضروری ہے. کھانے میں، پینے میں، سونے میں. اللہ بہت اچھے مصحف تو دیر بھی ہوئی. یہی لذائذ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے. کوئی بات ہے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جیسے غیبت ہو رہی ہے، کہ کھڑے ہو جا چلے جاؤ، لیکن شرم ہو لوگوں سے کی جانے سے. اسی میں لکھا ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کی فکر ہے، اللہ چاہتا کہ یہاں سے ہٹو اس مجلس سے. کتنی عمدہ، مجھے بھی نہیں معلوم کرو. آپ لوگ برکت سے اٹھ کھڑے ہو. کہتے ہیں کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اول تو انکار کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کی بات نہ سنے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو. اور خلقت کی حیا اللہ کے لیے کھڑے ہونے سے باز نہ رکھے. مخلوق کی شرم سے تم نہ اٹھو. اللہ چاہتا ہے کھڑے ہو جائے، مجلس سے چلے جاؤ، کیا مشکل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا زیادہ بہتر ہے. مخلوق کے اللہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے. اسی ہم کو پیدا کیا، وہی کھانے پینے کا. کوئی تمہارا پڑوسی نہیں دیتا کھانا، اللہ دینے والا ہے. بہت اچھا لکھا مطلب. کیونکہ اللہ سے شرم کرنا زیادہ زیبا ہے. اللہ اور رسول کا راضی رکھنا لوگوں کے راضی کرنے سے زیادہ مناسب ہے. یہی پڑھا تھا، بیان کیا میں نے. یہ تشریح ٹھیک کیا ہم نے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور رسول کا ذات ہے کہ اس کی اطاعت کی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ غیبت 36 زنا سے جو حالت اسلام میں ہو زیادہ شدید ہے.
پھر اس کے بعد آداب لکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہو رہا ہے. اگر فقیر ان سے خالی ہے تو اسی طرح فقیر کو ظالموں سے کنارہ کش رہنا چاہیے. جو اللہ والا ہے ظالموں کا ساتھ نہ، کیونکہ ظلم کرنے سے جو عذاب ہوگا، ظلم میں مدد کرنے والے کا بھی ہوگا. ظلم بہت بڑی چیز ہے، بری چیز ہے. ظلم ان لوگوں کی کتابوں میں ہمارے ہے کہ ظلم ان چیزوں میں سے ہے کہ اس کی قباحت ابتدا سے چلی آ رہی ہے. جیسے کذب کی نور نوار میں چاہتے ہیں، جیسے جھوٹ، یہ نہیں کہ شریعت کے آنے کے بعد جھوٹ کی مذمت ہوئی، یہ طبعی طور سے شروع ہی سے جھوٹ کی مذمت ہے، یہ ظلم کی مذمت ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تب معلوم ہوا، نہیں، ظلم کو پہلے سے برا لوگ سمجھتے ہیں، ظلم کرنے کے باوجود ظلم کو برا، یہ نہیں کرتے. ظالموں سے کنارہ کشانا وہی چیز ایسی نہیں. حجاج نے ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ قلم اٹھائیے، قلم دواز اٹھائیے. کہا نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اس سے تم خلاف کسی کو لکھو گے قتل وغیرہ کا، میں اس میں وہی نہیں بننا چاہتا. جبکہ خود ڈرتا کہ ان کو بھی قتل کرا دیتا، یہ ہوتا تھا کرائی دی. ظلم کی اعانت ہے. فقیر کو چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ظلم نہ ہونے پائے. بہت بڑا سارے جہان سے علم ظاہر ہو، اس کی قدر نہ کرو. وہ سارے جہان، ایک تو ظالموں سے کنارہ کرنا یہ ضروری، دوسرے آخرت والوں کو ترجیح دینا. یہ چار چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظالموں سے کنارہ رہو. تم اگر اس تصوف کے راستے میں دین میں آ رہے ہو تو ظلم کا ساتھ نہ دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کو ہر معاملے میں آخرت کو، یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ بھی پڑھا تھا. بھوک لگی ہے خود، لیکن دوسرے کو ترجیح دے دینا. ایک صاحب تھے بہت بڑے عالم، وہ کہتے تھے، لندن بیان کیا کہ سب سے بڑی قباحت ان کی یہ ہے کہ اگر ایک کھانا ہو، ایک خوراک، اور باپ بھی بھوکا ہو اور بیٹا بھی بھوکا، انتہائی. لیکن وہاں کی تہذیب یہ ہے، سمجھ آئیے، کہ تم کھا لو، اس کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو. جو ہے کچھ اسلام میں، انہوں نے خود جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا جہاں کہ آپ ان کی قباحت اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی کہ باپ بھی انتہائی بھوکا ہو، بیٹا انتہائی بھوکا ہو، ایک آدمی کا کھانا ہے تو بیٹا کھا لے گا، باپ کو نہیں پوچھے گا. یہاں یہ نہیں ہے. اب مسلمانوں میں یہ ہو نہیں سکتا. اسلام یہ سکھاتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے نفسوں کو، دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کتنے ہی فقر و فاقہ ہو، لیکن ماں باپ کو بھوکا نہیں دے سکتا. اب بھی الحمدللہ اسلام کے لیے کنارہ کرنا. دوسرے آخرت والوں کو ترجیح دینا. آخرت. اس جگہ ہم لوگ گئے، دعوت تھی کہیں، تو ہمارے لڑکے بھی تھے، اچھے آدمی تھے. اب تو کوئی ہوتا بھی نہیں، پہلے ہوتا تھا کبھی. تو جو بڑے آدمی آتے تھے ان کو پہلے کھانا کھلاتے تھے. اب ہم لوگ سوچتے تھے کہ اب ہم لوگ کی باری آئے گی، طلبہ سب ہیں بیٹھے بھوکے. یہ سب اس کے بعد دوسرا کوئی بڑا آدمی آ گیا، تیسرا آدمی آ گیا آفیسر، اس کو کھلا دے گا. ہم لوگ بیٹھے، پھر آئے تیسرے، بدلاؤں گا پلاؤں گا. ہم اٹھ گئے، میں نے کہا چل تم یہاں سے، خسیس آدمی ہے، اس کے اندر صرف دنیا دار ہے کوئی. اور سب لڑکے بھوکے، وہ تو کھائے پیے آئے رہے ہوں گے، اصل بات چائے بھی پیے رہے ہوں گے، وہ تو لڑکے چائے بھی نہیں پیے رہے ہوں گے. میں کہا بہت پھر بات ہوئی. اور بھی بہت سے واقعات ان کے ہیں. ترجیح آخرت والوں میں ترجیح. جو اس راستے کا سالک ہے وہ ضروری ہے کہ جس راستے میں جا رہا ہے اوروں کو ساتھ لے تاکہ وہ مدد کرے تمہاری.
ان سے زیادہ مدد ملے گی بنسبت بڑے لوگ. واقعی شیخ نے سچ فرمائی، ساتھ تھانوی فرما رہے ہیں، کیونکہ ظالموں سے کنارہ کرنے میں دین کی سلامتی ہے. وجہ یہ کہ ظالموں کی صحبت نور ایمان کو تاریک کر دیتی ہے، نور ایمان چلا جاتا ہے، اور ان سے کنارہ کرنا عذاب الہی سے بھی بچانا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ ظالموں کی طرف مت جھکو. ایسا تو نہیں کہ آگ پہ تم پہنچ جاؤ، جہنم پہ پھر ظالم کی صحبت ہے. ظلم کی کبھی طرف داری نہ کرو. کیونکہ ان کے بعد یہ صوفیہ کو لکھ رہے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ اتنا بڑا آدمی ہے اسکندری. حضرت حاجی صاحب نے ماں تھانوی سے مکہ معظمہ میں کہا کہ اس کا ترجمہ کرو. حضرت حاجی صاحب شیخ تھے، صفائی کا ترجمہ حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. بہرحال میں اکثر سنا دیا کرتا ہوں، آج یہ شاید مضمون کبھی نہیں سنایا. آپ لوگوں برکت سے سمجھ نہیں آتا کیا سناؤں. میں ایک لفظ وہی ارضاء باری تعالیٰ آیا کر دیا میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رضاء باری، اللہ تعالیٰ راضی، سب راضی، اللہ راضی، سب راضی. اللہ کی رضا جس میں ہو اسی کو اختیار کرو. مخلوق تو لکھا ہے حضرت عائشہ کے ہاں حضرت معاویہ گئے نصیحت طلب کرنے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کیا دیکھو، اگر دوسروں کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تو ناراض ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی ناراض کر دے گا جس کے لیے تم نے کیا ہے. زبردست. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے کو تم نے ناخوش کیا تو اللہ راضی ہوگا، اس کو بھی خوش کر دے گا. حدیث مشکات وغیرہ میں ہے کہیں ہے. یہ کلیہ ہے. حضرت عائشہ کلیات بیان کرتی تھی. عورت تھی لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا. حضرت معاویہ جیسا آدمی ان سے نصیحت طلب کر رہا ہے. تو میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ ایسی بنو کہ تم سے بھی ہم لوگ کبھی مشورہ کیا کریں. کوئی نہیں لکھ دیا ایم اے بی اے سب ہو رہے، کوئی موری بھی ہونا چاہیے. ہے اللہ کا شکر ہے، اس لیے مدرسہ قائم کیا ہم نے. ایک آدمی آئے بہت بڑے تھے، ان کا مولانا ایک لڑکیوں کا اسکول قائم کر دیجیے. تو اسی ذہن میں چیز تھی وہی ہے کہ دعا کرے اس کا حق ہم لوگ ادا کر سکیں. عبداللہ بھی جگہ رہتے ہیں، ان کی بیوی بھی، لڑکی پڑھنے بھی جاتی ہے وہاں باوجود. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم دائم رکھے اور ارضاء باری تعالیٰ اللہ کو راضی کرنے کی زیادہ فکر ہو بنسبت کسی کو ناراض نہ کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کسی کو ناراض، اللہ کو راضی کرنے میں کسی کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے. ابھی عائشہ کی بات سن لی آپ نے. عائشہ کہا کہ دوسرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو اللہ اس کو بھی راضی کر دے گا. آج نہیں کر ہمارے یہاں بہت کہتے تھے سلام کیا کرو راضی ہو جائے گا. بہت کہتے تھے کوئی تم سے ناراض ہے سلام کرو. ایک مرتبہ میں اگر نہیں متوجہ ہوگا دوسرے میں ضرور متوجہ ہو جائے گا. تم سلام کرتے رہو. یہاں تین چیز ہے، تین حقوق ہیں ہمارے اوپر، اللہ کے رسول کے، اللہ کے بندوں کے. اللہ کا حق یہ کہ نماز پڑھو، رسول کا حق یہ کہ درود شریف پڑھو، اور لوگوں کو حقوق یہ کہ سلام کرو. امام شاہ رسول اللہ کوئی کہہ نہیں سکتا تم، ارے کوئی جانتا ہوں ہم کو یاد کرو. تین حق ہیں، اللہ اور رسول اور کون؟ ہاں مخلوق. اللہ کا نماز پڑھو، اللہ کا حق ادا، درود شریف کی کثرت کرو، حضور کا حق ادا ہوگا، اور باہم ایک دوسرے کو سلام کرو، لوگوں کے حقوق ادا ہوں گے. بلکہ کوئی بڑھا دو، اگر اس نے کہا السلام علیکم کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو. یہ بھی قرآن میں ہے.
بہرحال اتنی بات ہو گئی. لوگ منع کرتے ہیں بہت زیادہ نہ بولا کرو. خدا سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان باتوں کو بھی قبول فرما، مجھ کو بھی ہمارے تمام ذریات متعلقین کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برحمت فرما. دنیا محتاج ہے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے. عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. یہ تعلیمات جو ہیں یہ بارش ہے، باران رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو عمل بھی ہم اس پر کریں اور اشاعت بھی اس کی کریں. اس میں بڑی کمی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرمائے، کوتاہیوں کو دور فرمائے، اپنی خاص رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے. ہم سب کو اپنی رحمت سے سیراب کر دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا